السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملیحہ خان آزاد کاسٹ کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی حسن ایوب صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ بتائیں. آج آپ ٹھیک ہیں؟ کل تو مجھے آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا آپ کا بھی ہائی لگ رہا تھا ویسے. اچھا. نہیں آج پریشر ہائی نہیں تھا. کل میں بڑا خوش تھا. اچھا خوش تھے؟ کل بہت خوش تھا میں. اچھا. یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ منڈے تھوڑا ہیکٹک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بندہ روٹین میں آ جاتا ہے. پھر فرائیڈے تک تو بالکل راوی چین ہی چین لکھ رہا ہوتا ہے، سب ریلیکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے چلیں، لیکن سیاست میں تو گرما گرمی مچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو کہیں ریلیکس نہیں ہو رہی. جیسے جنرل فیض حمید کی بات جانے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں اگر پی ٹی آئی میں تو ان کے آپس میں تتر بتر ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے استعفے بھی دینے لگ گئے ہیں. کے پی کے سے اگر ہم بات کریں تو شکیل احمد نے استعفیٰ دیا، پھر اس کے علاوہ حماد اظہر نے استعفیٰ دیا فرام پنجاب صدارت. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تیسرا جو جنرل سیکرٹری ہیں لاہور سے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. تو آپس میں ان کا کچھ نہیں بن پا رہا، استعفے دے رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں استعفے دینے کی؟ کیا چل رہا ہے ان کے دماغوں میں اس وقت؟ دیکھیں جو بھی چل رہا ہے کم از کم تحریک انصاف کے لیے اچھا نہیں چل رہا. میرے خیال کے مطابق ایک بانڈنگ فورس تھے جنرل فیض حمید، ان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ انہوں نے اپنی سمت کا تعین کرنا شروع کر دی ہے. حماد اظہر صاحب یقینی طور کے اوپر ایک پولیٹیشین ہیں، ایک پولیٹیشین کے بیٹے ہیں. وہ یعنی پولیٹکس کو خیر آباد تو نہیں کہہ رہے نا، لہٰذا انہوں نے جو ذمہ داری تھی پنجاب کی صدارت کی وہ ختم کیا اور اس سے خود کو لا تعلق کیا ہے. پارٹی کے اندر وہ ہیں جیسا جنرل سیکرٹری ہیں لاہور کے آئی بلیو، انہوں نے بھی خود کو الگ کر دیا. لیکن یہ شکیل صاحب کی جو استعفیٰ ہے اور جو کرپشن کے الزامات لگائے ہیں یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. اور دیکھیں علی امین گنڈا پور اور شکیل صاحب کی اگر دونوں کا کردار کے حوالے سے یا پرسنالٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو شکیل صاحب میرے خیال سے ہی واز دا اونلی کریڈیبل پرسن ان پی ٹی آئی کیبنٹ جس نے اب خود کو ڈیٹیچ کر دیا ہے کیبنٹ سے. اور الزام کیا ہے؟ کرپشن کا. اب کرپشن اور کرپٹ پریکٹس جو ہے جب لیڈر کر رہا ہے عمران خان، وہ ثابت ہوا، مجرم کنوکٹ ہوا، تو اس کے بعد اب علی بن گنڈا پور کرپشن کیوں نہ کرے؟ وہ تو چیف منسٹر بنے ہی کرپشن کے لیے ہیں. دیکھیں کرپشن اور کرپٹ پریکٹس جب عمران خان صاحب نے نہیں چھوڑی، بشرا بیگم نے نہیں چھوڑی، تو آپ کیوں یہ امید کرتے ہیں کہ جو کیبنٹ ہے خیبر پختونخوا کی وہ کرپشن نہیں کرے گی؟ تو شکیل صاحب بیچارے معصوم آدمی ہیں، وہ سمجھے کہ شاید یہاں پر تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اصول کے اوپر چل رہی ہیں، تو وہ اصول پر تو نہیں چل رہی تھی. وہ تو انہوں نے اربوں روپے کرپشن کا الزام لگا دی ہے. یہ تو ابھی حکومت کا آغاز ہوا ہے اور اتنی بڑی کرپشن کے الزامات اندر سے اٹھ رہے ہیں اور ایک شخص خود وزارت کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور وہ کرپشن کو بیس بنا رہا، اور رات کے ٹائم. جی اب انہوں نے ویٹ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا پریشر تھا؟ کیا سوچیں تھیں؟ شاید جنرل فیض حمید بھی اس کا ایک ایلیمنٹ یا اس کا ایک فیکٹر ہو. یہ چیزیں جو سرفیس کے اوپر آ رہی ہیں یہ چیزیں تو اب تحریک انصاف کے لیے اچھی تو نہیں ہے. تحریک انصاف کو تو اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے نا. ایک ہی جگہ جہاں پر ان کی کچھ سے ہے، جہاں پر کچھ پاپولیرٹی ہے پارٹی کی، اکلوتی حکومت ہے اس وقت ان کی خیبر پختونخوا کے اندر، اس کے علاوہ تو کہیں حکومت نہیں ہے. اس کے باوجود وہاں سے اس حکومت کو بھی خیر آباد کہہ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن شکیل صاحب نے ایک مورل کریج دکھائی ہے، استعفیٰ دیا ہے، اور اس میں جنرل فیض فیکٹر کو آپ مائنس یا نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. بیکاز ہوا اس کے بعد ہے نا، تو اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے لگا. اس کو آپ یہ اگنور نہیں کر سکتے. یہ فیکٹر یقینی طور کے اوپر اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی انوالومنٹ ضرور ہے. بہت سے لوگ اب یہ دیکھیں نا، جنرل فیض حمید نے یہ جو انتخابات ہیں 2024 والے، ان میں بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جو کیس خالی جنرل فیض حمید کے خلاف بنا ہے وہ ٹاپ 50 کا کیس نہیں ہے. یہ کیس اس سے بہت بڑا ہے. یہ بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر جس طرح پہلے ہم کہتے تھے نا نیب نیازی گٹھ جوڑ، اب فیض نیازی گٹھ جوڑ آ گیا. تو فیض نیازی گٹھ جوڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ فیض نیازی گٹھ جوڑ کیا ہے؟ فیض نیازی گٹھ جوڑ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے بات سمجھنی پڑے گی. 27 اکتوبر 2022 آئی بلیو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی. دیکھیں یہ جو پہلی پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ میری پہلی ملاقات جب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران احمد نیازی سے ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، عمران خان صاحب نے سوال کیا جو ہے وہ ندیم انجم صاحب سے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، جس کا ندیم انجم صاحب نے جواب دیا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ سب سے بڑا مسئلہ اس کی اکانومی ہے، معیشت ہے.
تو جس پر عمران خان صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور انہوں نے کہا نہیں، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کی اپوزیشن ہے، یعنی آج کی حکومت. تو بیسیکلی یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ چل رہے تھے. وہ بیسیکلی جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے پچھلے، ان سے پہلے یعنی جنرل فیض حمید، ان کو اپنی پولیٹکس کے لیے استعمال کر رہے تھے، انہی کو استعمال کر رہے تھے. اور جنرل فیض حمید کے ذریعے استعمال کر رہے تھے. جی، جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہی کو استعمال کر رہے تھے نا اپنی پولیٹکس کے لیے. تو اسی طریقے سے انہوں نے استعمال کرتے رہے. اور یہ بیسیکلی ان کی مائنڈ سیٹ کو جو ہے نا ریفلیکٹ کیا اس جواب نے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے. اب اپوزیشن کو انہوں نے مسئلہ سمجھا، معیشت کو انہوں نے مسئلہ سمجھا نہیں. وہ سمجھتے تھے کہ جی اپوزیشن اگر ختم ہو جائے گی تو پھر میں اکیلا حکمرانی کروں گا. لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے نا، اپوزیشن تو ختم نہیں ہو سکتی. خواہش تو یہی تھی. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ وہ توقع یہ رکھ رہے تھے کہ جتنی بھی پولیٹکس ان کی ہے اس پولیٹکس کو جو نیا آنے والا ڈی جی آئی ایس آئی یعنی ندیم انجم صاحب وہ اسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں جس طریقے سے فیسیلیٹیشن چل رہی تھی جنرل فیض کے زمانے میں. جب جنرل باجوہ نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید اس طرح کی جو ہے کریز سے باہر نکل کر فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں تو انہوں نے پہلے مرلے میں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے احکامات جاری کر دیے. جب تبدیلی کے احکامات جاری کیے تو اس بات پر بڑے سیکھ پا ہو گئے عمران خان صاحب. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، ملک کا چیف ایگزیکٹو میں ہوں، پرائم منسٹر میں ہوں، یہ میرا سوابدیدی اختیار ہے. پھر انہوں نے تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ تعلقات خراب ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان صاحب کے. پھر انہوں نے 3 نام منگوائے اپنی انا کی تسکین کے لیے. جب 3 نام ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے 3 نام گئے بشمول جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کے، تو اس ٹائم جو باقی 2 لوگ گئے انہوں نے جا کر کہا کہ جناب علی ہمارے چیف نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے اور چیف کا جو آنر ہے اس آنر کو ہم نے جو ہے وہ آنر کرنا ہے، تو لہٰذا ہم کسی صورت بھی یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے. تو وہ دونوں افراد جو کہ ندیم انجم صاحب کے علاوہ 2 لوگ گئے تھے انٹرویو دینے کے لیے، انہوں نے کہا تھا جی کہ سوری وی کی ناٹ ایکسیپٹ دس جو ہے اسائنمنٹ. تو انہوں نے یہ اسائنمنٹ لینے سے انکار کر دیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ جناب یہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے تب یہ معاملہ تھا. پھر جنرل فیض حمید بعد میں ہوتے ہیں ریٹائر. میں یہی بالکل آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ یہ تو چلے ریٹائرمنٹ سے پہلے کی باتیں ہیں نا ساری، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا کیا رول تھا، پی ٹی آئی کو کہاں کہاں سپورٹ کیا، کیسے کیسے سپورٹ کیا؟ دیکھیں جنرل فیض حمید نے اپنا ایک پیرلل نیٹ ورک کھڑا کر دیا، اپنا ایک پورا مساوی جو ہے ایک نظام کھڑا کر دیا جو پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک اپنے لوگوں کی ایک پوری ٹیم بنا دی. وہ ٹیم ہاں جی وہ بنا چکے تھے. وہ جب وہ پشاور کور میں گئے تھے وہاں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا. اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جی وقت آنے پر میں ان لوگوں کو استعمال کروں گا، اور وہ انہوں نے استعمال شروع کر دیا. ایون کہ اپوائنٹمنٹ میں بھی استعمال کرتے رہے. آرمی کی چیف کی جب اپوائنٹمنٹ ہونے والی تھی ان دنوں میں بھی انہوں نے ان کو استعمال کیا، اور اس کے بعد پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی اپنے اسی نیٹ ورک کو استعمال کر رہے تھے جو نیٹ ورک ابھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے یا جو فوجی قیادت ہے اس نے پکڑ لی ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جنرل فیض حمید کا فیلڈ کورٹ مارشل اگر صرف ٹاپ سٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. بہت سی ایسی ان کی ایکٹیویٹیز جو کہ ایکٹیویٹیز قانون کی نگاہ میں بھی غلط ہیں اور آرمی ایکٹ کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں، اس کی سنگینی کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں اب خیال آ رہا ہے ان کو 70 سال کی روایت، 70 سال پرانا جو ان کا ایک سسٹم چلا آ رہا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا اور جنرل فیض حمید کو گرفتار کر دیا گیا اور ان کا کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ آپ نے ایک پارٹی کی سہولت کاری کے لیے آپ نے ایک مساوی نظام قائم کیا اور اس نظام کے ذریعے آپ ریاست کے مخالف ایک کھڑے ہو گئے اور آپ نے ریاست مخالف تمام اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی. تو یہ بنیادی طور پر جو اس کی وجہ تھی. اور یہ خالی ٹاپ سٹی کا معاملہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، ٹاپ سٹی میں بھی ممکن ہے کہ جناب عمران خان صاحب بھی ملوث ہوں. ٹاپ سٹی میں بھی ملوث ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کچھ لیا ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو انٹرسٹ تھا وہ ریل اسٹیٹ کے اندر تو بہت واضح تھا. اسی وجہ سے ملک ریاض صاحب کو متعدد مرتبہ انہوں نے بلوایا اور بہت سے لوگ آن ریکارڈ موجود ہیں جنہوں نے میٹنگز کی جس میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب، جنرل فیض حمید اور ملک ریاض یہ تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب ان حالات کی سنگینی کو دیکھیں کہ اگر 70 سال پرانی روایت توڑتے ہوئے اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو فوج نے گرفتار کر لی ہے اور کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے،
آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے کردار ہوں گے ان کا کیا حشر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا. نظر بھی آنے لگ گیا تھوڑا. کیا نظر آنے لگ پڑا ہے؟ آپ جیسے کل بات کر ہی رہے تھے نا کہ ساتھ ساتھ سب جڑتے آئیں گے ان کے. ابھی جی جڑتے جا رہے ہیں. ابھی تو دیکھیں ریٹائرڈ جو ہے ایک بریگیڈیئر صاحب گرفتار ہوئے, بلکہ 2 بریگیڈیئر صاحب گرفتار ہوئے اور ایک کرنل صاحب گرفتار ہوئے. ابھی ان کے علاوہ بہت سے اور لوگ بھی ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہیں, وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں, اور جنہوں نے ابھی مزید گرفتار ہونا ہے, یعنی ایک آئی جی پریزنس تھے ان کو گرفتار کر دیا گیا. ایک اور خبر دے رہے ہیں آپ. جی یہ آ چکی ہے, یہ آ چکی ہے. یہ کل میں نے خبر بریک کی تھی, آج وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اور ابھی آگے کچھ اور لوگ گرفتار ہونے ہیں. اچھا, کچھ معززین کی گرفتاری کے حوالے سے بھی سن سکتے ہیں ہم. کچھ معزز لوگ ہیں, وہ بڑے معزز ہوتے ہیں, ان کو ہم معزز کہتے ہوتے ہیں. وہ معزز جو ہیں, جیسے نہیں کہوں گا نا, وہ معزز تک ہی رہیں آپ, وہ معزز ہیں. ان معززین کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. ایک سابق معزز تو ملک سے بھاگ گیا اور رائے فرار اختیار کر رہا ہے. وہ سابق معزز جو تھا وہ تو بالکل کھلم کھلا اس کی انوالومنٹ ہے اس میں. یہ کل 78 لوگ ہیں, 78 لوگ ہیں, 78 لوگ ہیں ٹوٹل نیٹ ورک جو تھا ان کا چل رہا تھا. اس میں جو بیوروکریٹس بھی ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی ہیں, اس میں کچھ حاضر سروس جو ہیں وہ لوگ بھی ہیں. اب وہ کس ادارے سے ہیں؟ جی اس میں سب کی گرفتاریاں ہوں گی. اچھا, ان سب کی گرفتاریاں ہوں گی. اور کتنا زیادہ میٹیریل جو برآمد ہوا ہے لطیف ہال سے, جنرل فیض حمید کی ریزیڈنس سے جو چکوال کے اندر ہے. ویسے وہ کیا ریزیڈنس بنائی ہے, وہ پتہ کس نے بنوائی ہے؟ وہ ملک ریاض صاحب نے بنوائی ہے. وہاں پر امپورٹڈ ٹائلز آئی ہیں پتہ نہیں اٹلی سے, کنٹینرز بھر کر باہر سے آئے ہیں, اور وہ گھر جا کے دیکھنے لائق ہے. وہ گھر ایسا نہیں ہے کہ عام گھر ہے یا کسی عام 3 سٹار کا, سابق 3 سٹار کا گھر ہو. وہ کوئی پیلس نما گھر ہے, اور اس کے اندر جو سامان لگایا ہے, جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں, وہ تو واہ واہ کرتے واپس آئے ہیں. وہ ظاہر ہے ان کو شوق ہوگا, اس لیے انہوں نے بنایا ہوگا اس طرف. وہ ٹیسٹ تو ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ لطیف وال سے جو ٹیسٹ ان کا ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے, شاید نہیں پتا تو مجھے تو بڑا پتا ہے. میں تو لوکل ہی ہوں, تو ہمارے تو آنے جانے ہیں. وہ جتنا ٹیسٹ والی فیملی ہے, وہ فیملی بھی ہماری فیملی کا آپس میں کوئی روابط رہے ہیں. اچھا, ہیں بھی. ہمارا غمی خوشی پر بھی ہمارا آنا جانا ہے. میں پرسنل بات کر رہا ہوں. جی میرے والد کے انتقال کے اوپر بھی ان کی فیملی موجود تھی, اور ہمارا بھی ان کا آنا جانا رہا. جی ان کے بڑے بھائی نے میرے والد کی خالہ کے گھر میں کورس کیا تھا پٹوار کا, گولڈا میں رہ کر. جی تو ہمارا تو تعلق بڑا پرانا ہے, آج کا نہیں ہے. میں جنرل فیض کی بات کر رہا ہوں, ان کی فیملی کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ بتا رہا ہوں نا کہ وہ جس ٹیسٹ کا گھر بنا ہے وہ واقعی لگتا ہے لطیف وال والوں کا ٹیسٹ ہے. اب اتنی بات رہنے دیں, بعد میں یہ نہ ہو کہ گھر سے ہی مجھے جو ہے نا وہ تانے ملنے شروع پڑے گی, تم نے ایسی باتیں کرتی ہیں. اچھا, لیکن حسن صاحب ایک بات یہ بتائیں نا, یہ سب کچھ تو انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کیا, ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. جی اس سب سے ان کا کیا فائدہ ہوا, ان کو کیا فائدہ تھا جس کی وجہ سے وہ یہ کرتے چلے جا رہے تھے؟ ریٹائرمنٹ سے پہلے تو ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے دوبارہ عمران خان کو اقتدار میں لے آؤں, اور جو آرمی چیف ہے وہ میں بن سکوں. وہ بیسیکلی اوور ایمبیشیس تھے. ان کا اپنے کلوز سرکلز میں لوگ ان کو چیف بلاتے تھے, تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے اس بات پر. ایک تو آپ کو پتہ نہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہر بندہ جڑا جو ہوتا ہے وہ اوور ایمبیشیس ہوتا ہے اور اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے, اوور ہوتے ہیں سارے. جنرل فیض حمید نے تو ثابت کیا. اچھا دیکھیں, جنرل فیض حمید نے ثابت کیا کہ وہ کریز سے بہت باہر نکل کر کھیلے ہیں, اتنا باہر نکل کر کھیلے ہیں کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. آپ نے ابصار عالم کی اور جنرل فیض حمید کی گفتگو کی آپ نے آڈیو نہیں سنی ابھی؟ وہ جس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے ان کو کہ جناب فلاں چیز کر لیں, فلاں لائسنس کر لیں. اب لائسنس تک نہیں پتا تھے ان کو کہ کس ٹیلی ویژن چینل کے لیے وہ لائسنس چاہ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ لائسنس دو. مطلب ہی واز بیسیکلی سارٹ آف اٹس مائنڈ سیٹ کے تھے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ چیز ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چیزیں مینج کی. ہمارے معززین کو بھی بڑا اچھے طریقے سے مینج کیا. اس طرح اس کے بعد بھی, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ معززین کو مینج کر رہے تھے. اچھا, تو یہ معززین تک بھی یہ معاملہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یہ معززین جو ہے نا بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایک آپ نے آج کل سن رہے ہیں کہ جو ایف پی آر کے سامنے ایک عمارت ہے شرح دستور کے اوپر, اس کے اوپر بڑی ہلچل ہو رہی ہے اس کے اندر. ان کا آپ مجھے بتائے تھے کہ انہوں نے, ان کا کیا فائدہ, ان کی جنرل فیض حمید کا. جنرل فیض حمید چاہ رہے تھے کہ پہلے آرمی چیف بن جائیں, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان کسی طریقے سے اقتدار میں آئے, پھر کیا ہوگا, اور اقتدار میں آنے کے بعد انہیں ڈی جی آئی سے دوبارہ اپوائنٹ کر دے. جیسے بے نظیر صاحبہ نے ایک ریٹائرڈ جنرل کو ڈی جی آئی سے لگایا تھا, اسی طریقے سے یہی آبجیکٹو یہ تھا کہ وہ خود ڈی جی آئی سے بننا چاہ رہے تھے.
اور یہ انہوں نے کہا کہ اب آرمی چیف تو میں بن نہیں سکتا، تو لہٰذا کسی طریقے سے میں کر لوں. یہ معاملہ جو یہ جنرل فیض والا معاملہ ہے، یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ بیسکلی معاملہ ہے میوٹنی کا. میوٹنی کہتے ہیں بغاوت کا. یہ بغاوت بھی ہے، اور اس میں بغاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ بھی تھے کہ کسی طریقے سے کوئی چیز حاصل کر لیں. تو لیکن یہ سسٹم، یہ نیٹ ورک اب یہ ٹوٹ چکا ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا تھا، اور یہ اب سسٹم جو ہے وہ کتنے دنوں میں ٹوٹتا ہے، 2 ہفتے لگتے ہیں، 3 ہفتے لگتے ہیں، وقت بس اب اتنا. عمران خان کے جو پہلے تھوڑے بہت آنے کے چانسز تھے، اب تو شاید وہ بھی پھر آپ تو ویسے ہی یہ کہیں گے کہ وہ تو پہلے بھی نہیں تھے. آپ کو دکھ ہو رہا ہے؟ نہیں، مجھے دکھ نہیں ہو رہا، میں ایسی ایک بات کر رہی ہوں کہ آپ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کے کوئی چانسز نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد تو بالکل ہی شاید ختم ہو گئے ایسے. دیکھیے، میں کبھی بھی پولیٹیشین کے لیے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا، کیونکہ سیاستدان آلویز دے کم بیک. لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں مجھے بہت زیادہ ڈاؤٹس ہیں. ان کے لیے کم بیک کرنا ناممکن دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ان کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جائے گا. اور جو اس معاملے کے اندر جنرل فیض والے معاملے میں عمران خان صاحب اندر آ چکے ہیں، بشرا بیگم اندر آ چکی ہیں، اور پلس دیگر لوگ اندر آ چکے ہیں. ان لوگوں کو کسی قسم کی اگر کسی نے سہولت کاری فراہم کرنے کی کوشش کی ود ان سسٹم، یا کسی معزز نے زیادہ معزز بننے کی کوشش کی، تو اس معزز کو بھی بڑی ہی قیمت پے کرنی پڑے گی، اس کی کاسٹ ہوگی. یہ معاملہ یہاں چھوڑا نہیں جائے گا. یہ معاملہ بڑا ہی سنگین نوعیت کا ہے. دیکھیے، اپنے 3 اسٹار کو، اپنی 70 سال کی روایت کو انہوں نے ختم کر دیا. اپنے بندے کو اٹھا کر جو ہے وہ فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان معززین کو چھوڑیں گے وہ، یا کسی اور کو چھوڑیں گے؟ ابھی تو حاضر سروس بھی کچھ آ سکتے ہیں. اچھا، اپنے سسٹم کے اندر سے بھی کوئی حاضر سروس بھی آ سکتے ہیں. اب اتنی بات زیادہ نہ بلوا لیں، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ پھر مجھے فونیں آنے شروع پڑیں گی. بلڈ پریشر عمران خان صاحب کا ہائی ہے جی، 180 سے نیچے نہیں آ رہا. ابھی تک میں نے کل بتایا تھا کہ 180 پر جو ہے وہ پرماننٹ ہے، آج بھی 180 کے اوپر ہے. چلے، ہم اپنا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرتے، ان کا ہوتا رہے بے شک. اچھا حسن صاحب، رائن ڈریم کی جو آپ نے رات کو خبر بریک کی ہے، وہ بھی اب اس کی بھی تفصیلات سامنے آنے لگ گئی ہیں. سو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ خبریں ملتی کہاں سے؟ آپ سے پکی خبریں؟ پکی خبریں آپ دیتی ہیں؟ نہیں، میں نہیں. یہ دیکھیں، میرے سورس جو ہے نا وہ ملیہ خان ہے. اب یہ سن لیں، یا مجھے تھوڑی خبریں دیتی ہیں ماریہ جدون دیتی ہیں، یا سوزین جہان خان دیتی ہیں. یہ تینوں خواتین میرے سورس ہیں. اب جس نے پکڑنا ہے مجھے نہ پکڑے، ان تینوں کو پکڑ لے. چلے بتائیں اب اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ تفصیلات یہ ہیں جی کہ ان کی چیٹ سامنے آ گئی ہے رؤف حسن صاحب کے ساتھ. میں جان بوجھ کے نہیں دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ رؤف حسن جو ہیں وہ ان کا جو موبائل فون ریکور ہوا جب وہ کسٹڈی میں گئے، تو اس میں سے ان کے بہت سے روابط جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. بہت سے ایسے انکشافات آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے. یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یہ جو چیٹ سامنے آئی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ آنا ہے. یہ رائن گریم جو ہے یہ خود تو صحافی بنے پھر رہے تھے، اور انہوں نے بیسکلی سائفر والا جو انہوں نے چھاپا تھا، سائفر وہ بھی انہوں نے چھاپا تھا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو مل رہی تھیں. تو انہوں نے اس ٹائم بات کی تھی کہ سائفر کی سٹوری جب انہوں کی انٹرسیپٹ کے لیے، تو اس میں یہ موقف لے رہے تھے جی. انہوں نے لکھا جی کہ ہمیں یہ کسی آرمی آفیشل نے دیا ہے. اچھا، ایکچوئل تو بات سامنے آ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف دے رہی تھی خبریں ان کو، اور عمران خان صاحب کے جو وہاں پر چھپ رہے تھے آرٹیکلز، وہ آرٹیکلز بھی یہی لوگ دے رہے تھے. اب یہ چیزیں تو اوپن سے، یہ واز اے ورکر، یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے. یہ رائن گریم ہو گیا، مرتضیٰ حسین ہو گئے، یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. اور یہ ورکر کی آڑ میں انہوں نے اوپر سے اپنے لبادہ اڑا ہوا ہے جرنلسٹ کا. تو ان کو میں نے رات کو بھی کہا تھا، اور آج بھی بات وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک بات جو اہم ہے اور ان کو یاد رکھنی چاہیے، وہ پتہ کیا ہے؟ کہ راوی اس وقت بھی چین ہی چین لکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. نیکسٹ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.